اگر آپ کو ہالی ووڈ کی یا انگریزی وار موویز دیکھنے کا شوق ہو تو یقیناً آپ نے 300 گلیڈیٹر ٹروائے یا سیزن وائکنگز دیکھے ہوں گے، اور ایسا ہی ایک ترکی ڈرامہ ارطغرل اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا۔ اس ڈرامے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ موجودہ دور میں ڈراموں اور موویز کے محاذ پر یہ مسلمانوں کی پہلی شاندار کامیابی ہے، یعنی ایک ایسے ڈرامے کی تخلیق کہ جو مسلمانوں کا نیریٹو بیان کرتا ہے اور جسے دیکھ کر مسلم نوجوان اپنے اسلاف کے عظیم کارناموں اور اپنی تاریخ اور اپنے دین کے اوپر فخر کر سکیں۔ ہمارے ترکی بھائی یقیناً ایسی پروڈکشن پر داد کے مستحق ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی ہالی ووڈ کی موویز کی۔ ان موویز میں بارہا ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ایک قلیل تعداد پر مشتمل لشکر ایک بہت بڑی فوج کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ میں دعوے سے کہوں گا کہ ایسی محیر العقول کامیابیاں اور میدان جنگ میں ایسے جرأت و بہادری کے کارنامے اکثر و بیشتر آپ کو اسلامی تاریخ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ مسلمانوں کی عسکری تاریخ کا نمایاں ترین اور ششدر کرنے والا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ بہت کم وسائل کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن پر فتح پائی۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین کا مقابلہ 1000 کے لشکر کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا، کفار کے پاس سینکڑوں گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں اور چند ذرہ بختر تھیں اور کفار کے پاس سینکڑوں گھوڑے اور سینکڑوں ذرہ بختر تھے، مگر مسلمانوں نے کفار کو شکست فاش دی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 3000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس مارکے میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، مگر مسلمانوں کی اپنی معمولی سی غلطی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو شکست ہوئی۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کا ذکر تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وقت کی 2 سپر پاورز کو منہ کے بل گرا دیا۔ رومی سلطنت کے انہدام سے پہلے جو مارکا مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ یرموک کے عنوان سے برپا ہوا، اس میں تبری کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 15000 اور ابن اسحاق کے مطابق 24000 تھی، اور ان کے مقابلے میں رومی لشکر ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ اور دوسری روایت کے مطابق 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا، مگر مسلمانوں نے حریف لشکر کو روند ڈالا اور وقت کی ایک سپر پاور کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں دوسری سپر پاور سلطنت فارس تھی۔ اس مارکے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد 30000 تھی، اور جبکہ ایرانی لشکر 1,80,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، مگر مسلمانوں نے صرف 3 دن میں ایرانی لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دی۔ یہ تو عہد خلافت کا ذکر تھا، مگر عہد رسالت اور عہد خلافت کے ادوار کے بعد بھی مسلمانوں کی عسکری کامیابیاں غیر معمولی رہی ہیں۔ طارق بن زیاد اسپین میں مسلمانوں کی اس سلطنت کے بانی تھے جو 600 سال تک زندہ رہی۔ طارق بن زیاد ایک روایت کے مطابق 10,000 اور دوسری روایت کے مطابق 17,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر اسپین کے ساحل پر اس جگہ اترے جسے آج جبرالٹر کہا جاتا ہے، جو جبل الطارق کا بگڑا ہوا نام۔ اور طارق بن زیاد کا یہ لشکر اتنا قلیل تھا کہ عیسائی لشکر کے ساتھ مارکا آرائی سے قبل طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلوا دی کہ کوئی مسلمان فوجی اس خیال میں نہ رہے کہ وہ جنگ سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ 17,000 سپاہیوں کا یہ چھوٹا سا لشکر 1 لاکھ عیسائیوں کے مد مقابل تھا، مگر مسلمانوں نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ جس زمانے میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا، تقریباً اسی زمانے میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق محمد بن قاسم کا لشکر 11,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، اور اس کا مقابلہ راجہ داہر کی فوج سے ہوا جو 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، مگر محمد بن قاسم نے کہ جن کی عمر اس وقت 17 برس سے کچھ زیادہ تھی، 1 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا، جس میں کئی درجن ہاتھی بھی تھے۔ اور برِ صغیر میں مغل سلطنت کا بانی بابر جب ہندوستان آیا تو ایک روایت کے مطابق اس کے فوجیوں کی تعداد 8,000 تھی اور دوسری روایت کے مطابق 10,000 تھی۔ اس کا سامنا ابراہیم لودھی کی فوج سے ہوا جو 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ بابر نے کئی دفعہ کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مورخین کا لکھنا ہے کہ اس کے بعد اس نے دشمن پر حملہ کیا اور فتح نے اس کے قدم چومے۔ مسلمانوں کی اس حیران کن تاریخ کی پشت پر بلا شبہ غیر معمولی انسان بھی موجود ہیں، مگر یہ حیران کن تاریخ اپنی اصل میں اسلام کی تاریخ ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے معمولی لوگوں کو غیر معمولی تہذیب کو غیر معمولی تہذیب
اور معمولی تاریخ کو غیر معمولی تاریخ بنایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بے پناہ فتوحات ہوئیں، اس وقت اسلامی فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید جیسے عظیم سپہ سالار کو معزول کر دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے وقت کی سپر پاورز کو شکست دینا مسلمانوں کی تاریخ کا معمول ہے۔ مسلمانوں نے 2 سپر پاورز کو حضرت عمر کے زمانے میں منہ کے بل گرایا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ تاریخ کبھی دہرائی نہ جا سکے گی، مگر اسلام زندہ تھا۔ چنانچہ 20ویں صدی میں مسلمانوں نے وقت کی ایک سپر پاور سوویت یونین کو افغانستان میں شکست سے دوچار کیا، اور دوسری سپر پاور امریکہ افغانستان میں 21ویں صدی کے سینے پر منہ کے بل گری ہوئی۔ کیا دنیا میں امت مسلمہ کے سوا کوئی امت ہے جس نے اپنی تاریخ میں 4 سپر پاورز کو شکست دی؟ 5000 سال کی معلوم تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے سوا کسی امت نے انتہائی کم وسائل ہونے کے باوجود 4 سپر پاورز کو شکست نہیں دی۔ اس عظیم تاریخ کی تصویر کشی اقبال نے ان خوبصورت الفاظ میں کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔